حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں. تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں. ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا. بہت ہو گیا, پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس آدمی نے کہا محمد رسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا. یہ صحابی تھے. کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو. جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے, ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے, ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا. جاؤ پہلے پتہ لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا. صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے. کہا ایسا ہے عمر, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو, اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. غور کرو وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا, مدینہ کانپتا تھا, جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھی, یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر. حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے تو؟ نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں, اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا. اب میں نے تیرا نام لیا ہے, کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا بھائی, اور آج عمر کہہ رہی ہے, اتنی جرأت. بہن کہتی ہے عمر سن, میں اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. اب میری آخری بات سن لے, کتنا بھی پیٹ لے, کتنا بھی مار لے, میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے, اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے بھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا,
اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ گے۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا اب کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیڑ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں
اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی۔ جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو۔ یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہارے جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں۔ یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے۔ اگر گرتا ہے، ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر۔ کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔ جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان۔ اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے۔ خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے۔ واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا۔ کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی، جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے۔ لوگوں نے کہا خالد، عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے، چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا۔ خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر۔ ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے۔ ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے، عمر کے لیے نہیں ہے۔ ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے، لیکن عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر۔ تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں، یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو، تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو، ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے، آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے، بڑی بدقباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔
زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے. میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے, میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے, اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے. بیٹھ جائیے بس, اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے. آئیے, بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں, خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے. خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا, ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ, شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. عمر نے تمہاری انسلٹ کی, لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں لڑی ہے, عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے. عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے. سپاہی تو ہوں میں, ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا, اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا, کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا. کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی. ہم تو مر جاتے ہیں, مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. مسجد کا متولی اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. اسی پہ جنگیں ہوتی, لڑتے, یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں. صاحب میں ہوں, رجسٹرڈ ہوں, میں چڑھا ہوا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں, اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے. آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے, ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے, اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے, ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں, یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, یا تو آپ تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے, معمولی لوگ, چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا, ادھر آؤ, آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا, ادھر آؤ. ایسے کرتب دکھانا, ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ, یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں. دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے, آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے, موسیٰ کو ہرانا ہے. فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے, موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, ابھی ہرا دوں گا. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے, ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے, فرعون بھی, ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا, اوہو ایمان دیکھیے, فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَاجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے فرعون, اے ہمارے بادشاہ, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ
موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا، تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ، فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے، بیٹھ جائے، میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں، وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں، وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ آپ بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میری حالت خراب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے، آمنا
آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا, کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے, اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے, بنیاد سے جب جڑ گئے, تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادو کرو, اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادو کرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا, تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چلانا چلا دے, مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون
فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا, کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا, کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا, لٹک گئے. لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں.